السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہت ہی اہم سوال لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت کی بارگاہ میں۔ تو حضرت سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ مچھلی یا انڈے پہ فاتحہ وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو حضرت آپ اس پر وضاحت فرمائیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، شریعت میں اس کا اصول یہ سمجھ لیجئے، شریعت میں جس چیز کا کھانا جائز اس پر فاتحہ جائز۔ مچھلی کے تعلق سے کچھ لوگ کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ اس پر فاتحہ ہو سکتی ہے نہیں، لیکن ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ شاید کہ مچھلی کو کھانا جائز ہے نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے آپ نے کسی کو کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی شکار ہے تو وہ فاتحہ کو لے کر کہیں کہ اس پر فاتحہ ہو سکتی ہے نہیں ہے۔ ہو سکتا کہ اس میں کچھ اسمیل وغیرہ آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ یہ اپنے قیاس کرتے ہوں، سوچتے ہوں، لیکن مچھلی جب بنائی جاتی ہے تو اس کو اچھے سے صاف ستھرا کر کے بنایا بھی جاتا ہے، دھلا جاتا ہے، تو پھر اسمیل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا اس میں۔ اس لیے مچھلی جب صاف ستھری کر کے بنا لی گئی اور وہ جائز مچھلی ہے۔ مچھلی تو ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو مچھلی کو بغیر حلال کیے بھی جائز ہے، اس میں اس کی شرط نہیں ہوتی۔ ہاں، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو مچھلی فطری طور پر، قدرتی طور پر مر کر پانی کی سطح پر الٹی ہو جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ اب جس چیز کا کھانا جائز نہیں اس پر فاتحہ بھی جائز نہیں۔ باقی جو مچھلی آپ نے صحیح طریقے سے صاف ستھری کر کے بنائی ہے تو اس پر فاتحہ بھی جائز ہے۔ بلکہ اس کے تعلق سے تو حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ مچھلی تو جنتی حضرات کے لیے جنت کی سب سے پہلی غذا ہے، اور فاتحہ خوانی وغیرہ میں تو اس میں زیادہ فضیلت اسی میں ہے جو غذائیں عمدہ ہوں۔ تو یہ تو جنتی کھانا، سبحان اللہ، جب یہ جنتی کھانا ہے تو اس پر یہ سوچنا کہ اس پر فاتحہ جائز نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے، جہالت ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ جس چیز کا کھانا جائز اس پر فاتحہ جائز۔ ایسی انڈے کا مسئلہ ہے، انڈے کو بھی سوچتے ہیں کہ شاید کچھ اس میں سیسین ٹائپ کی کچھ ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اس کو بنا لیا جاتا، پکا لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی کسی طرح کی سیسین نہیں ہوتی، کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ اگر بدبو ہوتی تو کھاتے ہی کیوں؟ جب اس کا شریعت میں کھانا جائز رکھا گیا ہے تو لہذا اس کا کھانا جائز تو اس پر فاتحہ بھی جائز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھری چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، اور یہ سب صاف ستھری چیزیں ہیں، لہذا ان کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ اس پر فاتحہ جائز نہیں ہے یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان حرام کا کما کر کے لا رہا ہے اور ناجائز کسی کا پیسہ مار لیا، ہڑپ کر لیا، اب تو وہ کمائی ہی اس کی جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو اس کو نہ اس پر نہ فاتحہ جائز ہوگی نہ اس کا کھانا جائز ہوگا۔ تو جس چیز کا کھانا جائز ہے اس پر فاتحہ جائز، اور جس چیز کا کھانا جائز نہیں اس پر فاتحہ بھی جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔